بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن، سیاہ دل، ننگے خاندان تھا، نہایت موٹا، بدنما، کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا، مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بامقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آب یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید ملعون کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا علیہم السلام کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید ملعون کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے،
ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔